یہ وقفہ قبل المغرب شرارت ہے رکعتین قبل المغرب کے لیے۔ عاجز اور فقیر کی درخواست پر برادر بزرگ سعید جلال پوری نے جنگ اخبار جوابات میں ایک دو ڈز دیے، ایک دو ڈز لگائے اس نے۔ 1400 سال سے یہ وقفہ نہیں ہے، اب چند لوگوں نے شروع کیا ہے، اور اس وقفے کا کوئی مقصد نہیں، اور سنت اور فقہ کی خلاف ورزی ہے۔ 90% مساجد میں تو نقشہ صحیح ہو گیا۔ اور ملتان سے الخیر میں فقیہ پاکستان مولانا مفتی عبدالستار مرحوم نے لکھا تھا کہ یہ وقفہ قبل المغرب جو اذان کے بعد اور جماعت سے پہلے 2-3 منٹ کا ہے، اس میں روافض اور یہود کے ساتھ مشابہت ہے، ان کی مغرب مؤخر ہوتی ہے۔ بعض ہمارے طالب علم، ہمارے دوست ہم سے پوچھتے ہیں کہ رمضان شریف میں تو آپ بھی وقفہ کرتے ہیں افطار کے لیے، تو میں نے کہا رمضان شریف میں کرتا ہوں اور شعبان و شوال پورے سال نہیں کرتا، تو پتہ چل گیا للأکثر حکم الکل کہ وقفہ نہیں ہے۔ اور رمضان شریف میں وقت داخل ہونے کے بعد وقفہ للافطار، یہ مزایا اور مفاخر اہل سنت میں سے ہے، اہل سنت کے فضائل میں سے ہے کہ وہ افطار کر لے اور پھر نماز پڑھے۔ اس طرح تمام محلے کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں افطار کر کے اور پھر یہاں آئیں گے۔ تو اس لیے مغرب کی اذان کے بعد جماعت کے درمیان میں شہر کے اندر اور ہمارے زمانے میں افطار کا وقفہ وہ ثابت ہے، لأجل العذر وهو الافطار عند اہل السنہ فی اول الوقت قبل الصلاۃ۔ اور بغیر افطار اور رمضان کے 3 منٹ اور 2 منٹ کے وقفے کرنا بغیر عذر اور وجہ کے ہیں، اس لیے غیر ثابت ہے، اور وہ اشباہ بالرفض والیہود ہے۔ حاصل کلام کا یہ نکلا کہ رمضان المبارک میں مغرب کی اذان کے بعد اور جماعت تک جو وقفہ ہے یہ ثابت سنت اور فقہ کے مطابق ہے، اور رمضان شریف کے علاوہ چونکہ وجہ موجود نہیں ہے، اس لیے مغرب کی اذان کے بعد جماعت سے پہلے چند منٹ کا وقفہ کرنا نامناسب، خلاف سنت، خلاف فقہ، 1400 سال اسلامی تاریخ کی خلاف ورزی، نیا محدث اور بدعت، اور اس کا ترک واجب ہے مسلمانوں پر۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر فرض ہے، وقت کے اندر توقید فرض ہے۔ بھائی اوقات 5 ہے، وقت سحر معلوم ہے کہاں سے شروع ہے، اور انتہائے صباح معلوم ہے۔ ظہر جب سائے اصلی ہل جائے، اذا زالت الشمس، اور جب مثلین تک ہو، مثل ثالث میں مفتہ بہ حسب المتون علی نہج قول ابی حنیفہ، اور مثل ثالث سے عصر شروع ہے اور سورج ڈوبنے پر ختم۔ سورج ڈوبنے کے ساتھ مغرب شروع ہے اور شفق ابیض تک مغرب ہے، 1 گھنٹہ 20 منٹ امام اعظم کے ہاں، 1 گھنٹہ 20 منٹ تقریباً۔ 5 اوقات ہے اور 5 نمازیں ہیں فرض، اور 5 اوقات پر پورے اہتمام کے ساتھ عمل پوری دنیا کے اسلام میں صرف حنفیہ کا ہے۔ کوئی مثل ثانی میں عصر کا قائل ہے، اور عصر اور مغرب کا لمحہ ظہر سے بڑھ جاتا ہے، اور کسی یہاں شفق احمر پر مغرب ختم ہے، 15-20 منٹ رہتی ہے بس۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے امام اعظم ابو حنیفہ کو دین کی سہولتوں کے لیے اور صحیح احادیث اور قرآن مجید پر عمل کرنے کے لیے فقیہ امت بنایا۔ اوقات میں پہلا اختلاف اثنا عشریہ کا ہے، ان کے ہاں اوقات 3 ہیں۔
صبح کا وقت ان کے ہاں کاذب سے شروع ہے، کاذبین کی صبح کاذب ہے، اور ظہر اور عصر ان کی مشترک ہے۔ محمد حسین طباطبائی نے صفت الصلاۃ میں لکھا ہے لو صلی العصر ثم صلی الظہر بعد ما دخلت الظہر صحتا، یہ ایمان ہے، یہ دین ہے۔ پہلے عصر پڑھی پھر ظہر پڑھی، لیکن ظہر کا وقت داخل ہے، دونوں صحیح ہے۔ اور مغرب اور عشاء کو وہ مغربین کہتے ہیں، مغربین، مغرب 15 منٹ مؤخر کر کے اور پھر عشاء بھی ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ آج کل بعض جگہ لوگوں نے مغرب سے پہلے وقفہ شروع کیا ہے، 1.5 منٹ کا وقفہ، 1 منٹ کا وقفہ، 3 منٹ کا وقفہ۔ یہ کتاب سنت اور فقہ کی خلاف ورزی ہے۔ ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ مؤذن جب اذان دے اور اپنی جگہ پر آ جائے بس جماعت کھڑی ہو، اور اگر بڑے مینار میں مؤذن جاتا ہے تو اس کا آنا ضروری نہیں ہے، اس سے پہلے جماعت کھڑی ہو جائے۔ اور امام ابو حنیفہ سے کہا گیا کہ فرق ہونا چاہیے، آپ نے کہا نغمے کا فرق کافی ہے، مؤذن کی راگ اور ہے، مکبر کی راگ اور ہے، بس یہ نغمہ کافی ہے، فصل النغمہ کافی ہے۔ جب آپ ان میں ہو پس آپ قائم کریں ان کے لیے نماز، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، پس کھڑا ہو جائے گروہ ان میں، ماں کا آپ کے ساتھ۔ صلاۃ خوف ہو رہی ہے نا، صلاۃ خوف اس کو کہتے ہیں کہ میدان جنگ میں مجاہدین نماز پڑھے تو ایک امام کے پیچھے آدھی نماز پڑھ کے اس وقت تک آدھے مجاہدین جہاد میں رہے، یہ آدھی نماز والے اب چلے جائے، وہ آدھے امام کے پیچھے آ جائے، آدھی نماز ایک نے پڑھی، آدھے بقیہ اپنی پوری کر لے، اس کو صلاۃ خوف کہتے ہیں۔ امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ بعد وفات الرسول یہ نماز نہیں ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ بس ہر جماعت ایک اپنا امام بنا لے، اور ضرورت کے لیے کئی امامتیں ہو سکتی ہیں۔ جواب، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ بعد وفات الرسول صلاۃ خوف پڑھی گئی ہے۔ ابو داؤد شریف صلاۃ خوف میں، کتاب السیر میں، جہاد میں، عبد الصمد ایک راوی ہے، وہ کہتے ہیں غزونا مع عبد الرحمن ابن سمرہ بکابل فصلی بنا صلاۃ الخوف، ہم نے عبد الرحمن ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی قبر غالباً کابل یا زابل میں ہے، ان کی اقتداء میں صلاۃ خوف پڑھی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام علی الاطلاق بعد وفات الرسول صلاۃ خوف پڑھ چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جب آپ ان میں ہو پس آپ قائم کریں ان کے لیے نماز، پس کھڑا ہو جائے گروہ ان میں آپ کے ساتھ، اور لے وہ ہتھیار سمیت نماز۔ فَإِذَا سَجَدُوا، جب وہ سجدہ کر لے، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، پس ہو جائے تمہارے پیچھے، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، اور آ جائے دوسرا گروہ، لَمْ يُصَلُّوا، جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، پس وہ نماز پڑھے آپ کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، وہ بھی سنبھال کے رکھے بچاؤ کا سامان اور ہتھیار۔ دونوں جماعتیں آدھی آدھی نماز امام کے پیچھے پڑھ کے اور جہاد جاری رکھے۔ اس سے ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ جب جہاد میں اور نماز میں تعارض آ جائے تو نماز کو ٹکڑا ٹکڑا کیا جائے گا، لیکن جہاد کو برقرار رکھا جائے گا، کیونکہ جہاد میں ایک دفعہ اگر پانسا کھایا تو بہت دور تک اور دیر تک مسلمان سزا بھگتیں گے، جیسے ہمارا حال ہو گیا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ نماز کسی حال میں بھی ترک کرنے کی نہیں ہے۔ عین اس وقت جب کہ مجاہدین شدید خطرے میں ہیں
تب بھی نماز پڑھی جا رہی ہے، بھلے نماز جس میں ہاتھ ہلانا، پیر اٹھانا، جسم کو کورچنا، حرکت دینا بغیر ضرورت کے منع ہے، اسی نمازی کو آنا جانا اجازت دے دی، آنے جانے تک کی اجازت دی۔ اور اس پر فقہاء و محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ نماز کے دوران آنا جانا یہ نماز کا حصہ ہے۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، چاہتے ہیں کافر لوگ، لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ، کہ تم غافل ہو جاؤ ہتھیار سے، وَأَمْتِعَتِكُمْ، اور تمہارے اپنے جنگی سامان سے۔ کفار نے تو چاہا نہیں ہے، حکم ہے ان کا کہ آپ ہتھیار نہیں استعمال کر سکتے، آپ ایٹمی پہلاؤ نہیں کر سکتے۔ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، پس حملہ کر دیں گے تم پر یک بار حملہ۔ جس ملک میں ہتھیار پایا گیا یا ویسے پراپیگنڈا ہوا، امریکہ وہاں میزائل مار دیتا ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ، نہیں ہے وبال تم پر اگر ہو تکلیف بارش کی، او کنتم مرضى، یا ہو تم بیمار، ان تدعوا اسلحتکم، کہ رکھ لیا تم نے اسلحہ۔ کسی بیماری اور عذر کی وجہ سے اگر اسلحہ تم نے رکھ لیا تو وہ معاف ہے۔ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، اور پھر بھی رکھو اپنا بچاؤ، ایک آدھ پستول، ایک آدھ کلاشن کو پھر بھی بغل میں دبائے رکھو، ضرورت تو پیش آ سکتی ہے۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ نے تیار کیا کافروں کے لیے عذاب رسوا کن۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نے نماز پڑھ لی، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا، پس یاد کرو اللہ کو کھڑے کھڑے، وَقُعُودًا بیٹھے بیٹھے، وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ کروٹوں کے بل۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، جب امن سے ہوئے، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، پس صحیح طرح پڑھو نماز۔ وہ تو جہادی کیفیت تھی، سفر کی حالت تھی۔ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، بے شک نماز مسلمانوں پر وقت کے حساب سے فرض ہے۔